ہاں ہلکے میں نہ لو، ہلکے میں نہ لو۔ آج یہ جو وقت ہے، یہ جو تمہیں وقت ملا ہوا ہے، کل یہ وقت نہ ہوگا۔ جیسا آج تم جوان ہو، کل جوانی برقرار نہیں رہے گی، ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ آج اپنی اولادوں پر غور دو، اپنے آپ پر غور دو، اپنی فیملی پر غور دو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والی کتنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کتنے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، کتنے اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ غور دیں، سوچیں ذرا، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں کہ ہماری نسلوں کی زندگیوں میں سے دین ختم ہو جائے گا۔ ہم بھی اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی ایسی غافل ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے راستے سے، دور ہو جائیں گے اللہ سے۔ کون ہے جو انہوں کو اللہ کی طرف لے آئے؟ بتاؤ کون ہے جو ان کو پھر اللہ سے ملا دے؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت خاص ہیں، بہت قیمتی ہیں، ہمیں اس پر غور دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، آج اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، معمولی زندگی نہیں ہے۔ آج ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اتنی عمریں ہیں، باپ بن چکے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو پہچانا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، مقصد کیا ہے، کس نے بنایا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے سامنے کیا حالات پیش آنے ہیں، ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، اور ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ کس طرح دینا ہے خبر ہے کچھ؟ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہماری اولادیں دیکھ رہی ہیں، وہی اولاد کرے گی۔ باپ نے زندگی گزار دی، کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، اولاد نے کبھی باپ کو سجدہ کرتا نہیں دیکھا، باپ کو جھوٹ بولتے دیکھا، ماں کو جھوٹ بولتے دیکھا، اپنے سے بڑوں کو اس نے اللہ کے حکم توڑتے دیکھا، نافرمانی کرتے دیکھا، حکم پر چلتے نہیں دیکھا، سنت زندہ کرتے نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ باپ تو دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، ہمارے بڑے تو دنیا میں محنت کر رہے ہیں، تو ان کے اندر وہ جذبے کہاں سے پیدا ہو جائیں گے دین کے جو ہونے چاہیے؟ بتاؤ، تم خود سوچو، ہم سوچیں کہ ہماری اولاد فرض نمازوں کی پابندی کرے، ہم سے محبت کرے، ہماری بات مانے، ہماری عزت کرے، ہماری اہمیت کو سمجھے، ہماری فرما بردار ہو، تو ہمیں بھی تو اچھا بننا پڑے گا ان کے سامنے، ان کو اچھے سنسکار دکھانے بھی تو ہوئیں گے۔ بتاؤ تم خود، ہماری بھی تو زندگی بدلنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو ہمیں چاہیے ہم بھی تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں۔ جب ہماری زندگی میں دین ہوگا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی دین ہوگا، اور جب ہم ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، اولاد کو دین کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اس کو اللہ کے حکم سے دور رکھیں گے، تو پھر آپ اس کے اندر اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایمان ہے، اسلام ہے، جو ایک دوسرے کی محبت کو بتاتا ہے، جو آپس میں محبت کراتا ہے کہ آپس میں محبت کرنی پڑے گی۔ اگر ایمان والے ہو، دل کو صاف کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا۔ ایسے ہی تو نہیں ہوتے ایمان والے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، تھوڑا زندگی کے بارے میں سوچو، 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 ورنہ اللہ کی قسم آج ہم بھی غافل ہیں، کل اولاد بھی غافل ہو جائے گی، سب اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ سے دور ہونے کا مطلب ہے جہنم میں گرنا، جہنم کے مستحق ہونا، جہنم کے حقدار ہونا، جہنم مقدر ہونا، جہنم میں اوندھ منہ پھینک دینا۔ اللہ کو ناراض کرنے کا مطلب ہے زندگیوں میں اللہ کو راضی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ذمہ داری کو ذمہ داری بن کر نبھائیں، ہمیں چاہیے ہم ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر نبھائیں، اپنی بھی فکر لیں ایمان کی، اپنی اولاد کی بھی فکر لیں، ہاں ایمانوں کی فکر لیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں، تو فائدے کا سودا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اولاد کو اللہ کے حکم سے نہیں جوڑو گے، نبی کی زندگی سے نہیں جوڑو گے، تو ہم تو غافل ہیں ہی، اولاد بھی غافل ہو جائے گی،
اور مرنے کے بعد ہمارا کوئی ایصال ثواب تو نہیں ہے، جو کیا ہے وہ ہے، تو ہماری اولاد پھر جو کرے گی اس کی سزا بھی پھر دیکھو کس کو ملتی ہے۔ ایسے کام کرو کہ اولاد دنیا میں رہے اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے۔ تمہیں بڑھاپے میں ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھ سے کوئی محبت کرے، کوئی میری مدد کرے، میرا سہارا بن جاؤ، میرا سہارا بنو، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارا بڑھاپا بدترین نہیں گزرے گا۔ تم نے زندگی ایمان والی گزاری ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، تو تمہاری محبت اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا۔ جو عزت تم نے ان کے وقت میں ان کو دی تھی، وہ اس عزت کو تمہیں ریٹرن کریں گے، واپس کریں گے اس وقت میں جب تمہیں اس عزت کی، اس مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ تمہاری ہیلپ اس وقت میں کریں گے جب تمہیں ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہوگی، جب آپ مدد کے طلبگار ہوئیں گے، جب آپ کا بڑھاپا آ چکا ہوگا، آپ کا اپنے آپ پر قابو نہیں ہوئے گا، تو پھر آپ کی اولاد آپ کی مدد کرے گی، آپ کی ہیلپر بنے گی، ہاں آپ کو عزت دے گی، ان کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ وہ کب ہوگا؟ جب تم ان کو صحیح راہ پر چلاؤ گے۔ اگر محبت میں غافل ہوگے، دور ہوگے، محبت میں ان سے کچھ نہیں کہو گے، تو پھر وہ بھی تم سے محبت نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے محبت کو بھلا دی تو تم سے محبت پھر کیوں کریں؟ تم نے تو محبت میں کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اولاد غلط کرتی رہی، تم نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ اچھے کام سے، اچھے کام کو کہنا اور برے کام سے روکنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر برا دیکھو تو یہ نہیں کہ لاڈ پیار میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے، سمجھانا بھی ہے کہ یہ غلط نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی اولاد کی دیکھا بھالی کرو، پرورش کرو، ان کو عزت دو، ان سے محبت کرو، ان کا اللہ کے حکم پر چلاؤ، تو کل یہ تمہاری مددگار بنے گی، کل یہ تم سے محبت کرے گی۔ جب بندہ ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، تو پھر اس سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم ہماری عزت کرو، ہماری قدر جانو، ہم سے محبت کرو، ہمارے کام کرو، ہمارا ایسے مقام ہے۔ پھر تمہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے ان کو تربیت ایسی کر دی ہے، تم نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ اس تربیت نے ان کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کی بات کسی کو بری نہ لگ جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کافی پہلے سنا تھا کہ یوں کہتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم، اور جب وہ اولاد اس تعلیم کو حاصل کر لیتی ہے، بہت بڑی عہدے پر پہنچ جاتی ہے، تو ماں باپ ڈرتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے آنے میں، ان سے بات کرنے میں اپنی اولاد سے، کہ یہ اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے، اتنا امیر ہو گیا ہے، اس کی ایسی بادشاہت ہو گئی، یا اس کو فلاں ڈگری مل گئی جو اسے بڑے عہدے پر پہنچا دے، بڑے عہدے پہ یعنی پہنچ گیا ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ اس کو ماں باپ نے خوب پڑھایا، خوب اچھی نالج دلائی دنیا کی۔ جب دنیا میں اس کا ایک مقام بن گیا، جب اس نے کافی شہرت کو حاصل کر لی، کافی اس کی عزت ہوئی، کافی اس کے پاس مال بھی ہوا، ماں باپ کا حال کیا ہے کہ ماں باپ اسے اتنا بڑا سمجھنے لگے ہیں، اس کی عزت اس لیے کرنے لگے ہیں کہ بہت بڑا آدمی بن چکا ہے، بہت بڑا آدمی۔ ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے ہماری کوئی بات بری نہ لگ جائے، ماں باپ ڈرتے ہیں، پھر اس سے ڈر کر بات کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا علم دیا ہے، اور اس کا اثر ماں باپ پھر دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا کا علم دینا، خالص دنیا کا علم دینا، یہ محبت پیدا نہیں کرتا ہے، یہ اچھے سنسکار نہ دینا، اس کو ایمان کے بارے میں نہ بتانا، صرف دنیا کی طرف دوڑ لگوانا، دنیا کو حاصل کرانا، اور پھر جب دنیا حاصل ہو جائے پھر وہ ماں باپ کی والی اہمیت نہیں سمجھتا جو سمجھنی چاہیے تھی۔ جب بچہ امیر ہوا لیکن سمجھدار نہیں ہوا، جاہل بنا، زندگی میں جس کے میں ایمان نہیں ہے، جو اللہ کے حکم پر نہیں چلتا ہے، دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر اس کو خبر نہیں ہے اس بارے میں کہ مجھے کس سے کس طرح پیش ہونا ہے، کس کے سامنے کس طرح آنا ہے۔ اب ماں باپ اپنی خواہش کا اظہار اپنی اولاد کے سامنے نہیں کرتی ہیں،
ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسے کوئی ہماری بات بری نہ لگ جائے، اور اگر اسے ہماری بات بری لگ گئی تو ہمارا کھانا پینا بھی بند کر سکتا ہے۔ اولاد کو انہوں نے علم سکھایا، علم دلایا، لیکن دنیا کا دلایا۔ دنیا کا علم ہی، خالی دنیا کا علم انسان کو انسان نہیں بناتا ہے۔ انسان بنتا ہے ایک دوسرے کی فکر کرنے سے، ایک دوسرے کی اہمیت سمجھنے سے۔ علم وہ نہیں جو تم کتابوں کو دیکھ کر پڑھ لو، علم وہ ہے جو تم انسان کا چہرہ دیکھو اور سمجھ لو کہ اس کو کیا غم پہنچا ہوا، یہ کس سچویشن میں ہے، یہ خوش ہے یا پریشان ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے درد میں شامل ہونا، اس کے کام میں ہاتھ بٹانا، اس کو اپنا سمجھنا، یہ ہے علم۔ اور جب انسان کے اندر یہ اپناپن نہیں ہے تو انسان کتنے اونچے مقام پر چلا جائے، بیکار ہے، زیرو ہے، وہ زیرو، کوئی اہمیت نہیں ہے پھر اس کی۔ دنیا کا علم دینا، دنیا میں مصروف کرنا، انسان اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا تو ناکام ہر حال میں اسے ہونا ہے، کیونکہ دنیا نہ تو ہمیشہ کی ہے اور نہ دنیا میں ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ جب ماں باپ دنیا کے ساتھ اس کو ایمان بھی سکھاتے ہیں، جب ماں باپ دنیا کے ساتھ اس کو ایمان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، نبی کے بارے میں بتاتے ہیں، جب وہ اسلام کو پہچانتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے کہ کہیں میری بات میرے ماں باپ کو بری نہ لگ جائے، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں ماں باپ کا مقام بہت بڑا بتایا گیا ہے، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جب تک انسان کی تربیت نہیں کی جائے، انسان نہیں بنتا۔ اگر اپنے معبود سے دور ہے، اپنے معبود کو یاد نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھنا وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، جو اپنے معبود کو معبود ہی نہ سمجھے، اپنے مالک کو مالک ہی نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا، آج ہم اپنے اولادوں کو دنیا کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ لگوا رہے ہیں، اور ہم ان سے محبت کے امیدوار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کریں، ہمارے مددگار بنیں۔ ہم نے ان کو مدد کے بارے میں نہیں سکھایا، نہیں بتایا، تو وہ کہاں سے محبت کریں؟ یاد رکھنا، آج جو زندگی گزر رہی ہے نا، یہ بہت ڈینجر ہونے والی ہے۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ اگر سمے کا گزرنا اچھا ہوتا تو اس گھڑی میں، دیکھو اس گھڑی میں سوئیاں نہ ہوتی، پھول ہوتے، پھول۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک، یہ وقت کا گزرنا، کیوں؟ کیونکہ جو انسان وہاں فیل ہو گیا، جس نے دنیا پر ہی محنت کری، تم بن جاؤ، بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، بڑے انجینئر بن جاؤ، بڑے افسر بن جاؤ، کسی بھی عہدے پر پہنچ کر بڑے انسان بن جاؤ یا بڑے عالم بن جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ عالم بن کر ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے تمہیں اپنے رب سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے رب کے حکم پورے کرنے پڑیں گے۔ عالم بھی بنو اور علم پر عمل کرنے والے بنو، اپنے رب کو پہچاننے والے بنو۔ عالم بنو، عمل نہ کرو، پکڑ سخت ہے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ اور دنیا بھی محنت کرو، دنیا حاصل کرو بس، اور رب کو راضی نہ کرو، بڑا کیڑا معاملہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی بھی عہدے پر، اللہ کو کبھی نہ بھولو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بشر کرو، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتاؤ، ورنہ اللہ کی قسم یہ وقت گزرتے ہی اگر اللہ ہم سے ناراض رہا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور ہم نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ پھر وہاں کا منظر بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، جو کہ آپ باتوں کو سنتے رہتے ہیں تو آپ نے پھر وہاں کا منظر بھی سنا ہوگا، کیسا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اولاد کی، اپنے ایمان والے بہن بھائیوں کی فکر کرو، خود بھی اللہ کے عذاب سے بچو، انہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ دنیا بھی کماؤ، آخرت کی بھی تیاری کرو، یوں نہیں کہ دنیا کو ہی چھوڑ دو۔ اب دنیا ایک ایسی نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو یہاں عبادت کا موقع جو دیا ہے، یہاں انسان کے درجے بہت اونچے تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم پہچانیں اس وقت کو،
اور اللہ کا خوب ذکر کریں، خوب اللہ کو راضی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ سے محبت کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دکھائیں کہ میرے مالک دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرنے والا ہوں۔ یاد رکھنا، نام کے مسلمان نہ بنو، سچے مسلمان بنو، سچے ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنے والے۔ لوگوں سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، خود بھی اللہ کی طرف آؤ، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لاؤ۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو ہم خوب اپنے ایمان کے بارے میں سمجھیں، خوب سمجھیں اپنے دین کے بارے میں، بس ہمیں فکر ہے تھوڑا غور کرنے کی، غور کریں تھوڑا۔